أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تمام قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالموں کا رب ہے. وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے. اسی نے زندگی دی ہے اور اسی کے حکم سے موت آئے گی، اور اسی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اسی کے حکم سے احکام جاری ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے حالات بدلتے ہیں، اور اسی کے حکم سے امتحان اور عذاب آتے ہیں. تمام کبریائی اور بڑائی ساری اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمیشہ سے تنہا ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے. ہم کریشن ہے اور وہ کریٹر ہے. انسان جب تک یہ جان نہ لے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، تب تک اس کو ہر معاملات میں زندگی میں آسانی نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مرض دیے ہیں روحانی یا جسمانی، وہ مرض دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. جیسا ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ دو طریقے علاج کے، رقیہ شرعیہ اور رقیہ شرکیہ. شرکیہ میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ہی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے جو قبرستانوں میں، مقبروں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یا پھر ہمارے بھائی اور والد جیسے لوگ وہاں پر زنجیروں میں پڑے ہوئے ہیں. اور ایسے کئی ہیں جو ہندوؤں کے پاس بھی مندروں میں علاج کروا رہے ہیں، اور ایسے کئی ہیں جو چرچوں میں علاج کروا رہے ہیں مسلمان، اور ایسے کئی ہیں جو الگ الگ غیر شرعی اور شرعی علاجوں میں جا رہے ہیں. آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کو جو دعائیں کی جاتی ہے علاج کے دوران میں، اس کا ٹرانسلیشن بتایا جائے گا. اور ہمیشہ آپ لوگوں کو ہر وقت بتایا جاتا ہے کہ رقیہ کا مکمل ٹرانسلیشن ہے دعا. تو اس میں دعا کیا ہے؟ دعا ایک عبادت ہے. روایتوں میں بتایا دعا هو العبادہ، تو دعا عبادت ہے. تو عبادت ہو یا پھر اللہ سے مانگنا ہو یا پھر کوئی چیز بھی، تکلیف ہو، راحت ہو، ہر چیز کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کے لیے عبادت کی جاتی ہے اور اسی سے مانگنا ہے. تو یہ علاج، اب جیسا آج نیا ٹیکنالوجی کا دور ہے، جیسا کہ مثلا موبائل کا دور ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی جادو ہوتے ہیں، بتایا گیا ہے پہلے بھی آپ کو. اب جیسا قرآن پڑھی جاتی ہے، مثلا جنرل رقیہ، جنرل آیات ہے، مثلا اس میں ہے سورہ فاتحہ. یہ غور کریے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ کی 5 آیتیں، پہلی 5 آیتیں، اس کے بعد ہے آیت الکرسی، پھر اس کے بعد ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جنرل. اس کے بعد ہے
سورہ صافات کی 10 آیتیں، پہلی 10 آیتیں، اور پھر اخلاص فلق ناس، یعنی مختصر. اب سمجھو کہ صرف یہی آیات آپ کسی کو پڑھ رہے ہیں یا خود پر پڑھ رہے ہیں یا دم کر رہے ہیں. مثلا سورہ فاتحہ میں جب آیات آتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے، یہ کرتے ہیں نا، تو اس ٹائم اپنے ذہن میں تدبر کریے، غور کریے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے کہ ساری جب عالم اللہ کے لیے ہے تو یہ جادوگر، جن، جادو، یہ تکلیف، یہ سب اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں. اور پھر جب الرحمن الرحیم جب پڑھتے ہیں تو وہ بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تو ہم مہربانی اور رحم ہم اپنے لیے، اپنے مریض کے لیے مانگے. کیا دعا کریں؟ اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے مریض پر رحم فرما، مہربانی فرما. اور مالک یوم الدین جب ہم پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے اللہ، تو پھر وہ بار بار جب ریپیٹ کرتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تو پھر شیاطین کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم کو بھی حساب دینا ہے، تم کو بھی یوم جزا کے دن ٹھہرنا ہے. چاہے تمہاری زندگی ہزاروں سال ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم کنگڈم آف جن کے کنگ ہو، یا عفریت ہو یا مارد ہو، تم کو بھی اللہ کے سامنے یوم جزا کے دن حساب دینا ہے. جیسا انسان کو دینا ہے حساب، ویسا جنات کو بھی دینا ہے. تو یہ دعا کی جا سکتی ہے. اور پھر جب دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ہم علاج کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے راستہ دکھا دے، اس تکلیف سے نکال دے، آخر کشف کر دے کیا تکلیف ہے، آخر کہاں ہماری غلطی چوک ہو گئی جو ہم اس کے تکلیف میں مبتلا ہو گئے، کیا ایسا ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی، یا پھر کس نے ہم سے دشمنی کی، کون سا امتحان تو لے رہا ہے، اس میں آسانی فرما. ہم اللہ سے راستہ دکھانے کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد اور بھی آیات ہے سورہ فاتحہ کے. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. جیسا سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، متقین کے لیے. تو یہ آیات جب ریپیٹ کرتے ہیں تو جن کو بھی ڈر لگنے لگتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور جیسا جیسا آیات پڑھتے ہیں، جیسا کہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ جو ہے ہاتھوں میں کیا کاروائی ہونے والی ہے، ہوئی، وہ بھی اللہ جانتا ہے، آگے کی بھی جانتا ہے اور پیچھے کی بھی جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پیچھے کی بھی جانتا ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو جنات پیچھے اور آگے جو مکر کرتے ہیں، اللہ وہ جانتا ہے، تم خبردار ہو جاؤ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جب ریپیٹ کرتے ہیں آیات تو یہ دعا کرتے ہیں. اس کے ساتھ پھر جیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ جادو کے آیات آتے ہیں، مثلا یعلمون الناس السحر، یعنی انہوں نے جادو سیکھا. تو اس کے بعد اور آیات ہے فیتعلمون، یعنی فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء والزوج، یعنی ان لوگوں نے جادو سیکھا جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال سکے، تفرقہ ڈال سکے. جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو دعا شروع کر سکتے ہیں، خود بھی اردو میں بھی کر سکتے ہیں. اے اللہ وہ جادو کو کھول دے جو شوہر بیوی کے اندر جدائی کے لیے کیا گیا ہو. یا پھر یہ دعا کر سکتے کہ اے اللہ وہ جادو کو کھول دے جو بہن اور بہن کو الگ کرنے کے لیے کیا گیا ہو. یا وہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ وہ جادو کو کھول دے بہن اور بھائیوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہو. یا پھر وہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ وہ جادو کو کھول دے جو ماں اور اولاد کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کیا گیا. یا پھر وہ دعا کر سکتے ہیں اے اللہ باپ اور بیٹی یا باپ اور بیٹوں میں جدائی کرنے کے لیے کیا گیا. جیسا
اس کو عربک میں کہتے ہیں اللہم ابطل کل سحر، سحر تفریق بین الاسرہ، یعنی ابطل یعنی کھول دے، اللہم اے اللہ ابطل کل سحر، ہر جادو کو کھول دے۔ کون سا سحر؟ سحر تفریق، جدائی والا جادو، سحر یعنی جادو، تفریق یعنی ڈیورژن کرنے والا، تفریق کرنے والا۔ پھر بین الاسرہ، بین الاسرہ یعنی فیملی کے بیچ میں، اسرہ فیملی کو کہتے ہیں، اسرہ الاسرہ فیملی کو کہتے ہیں، فیملی کو تفرقہ ڈالنے والا جادو۔ اس کے بعد دعا جیسے کرتے ہیں اللہم ابطل کل سحر تفریق بین الاخوہ والاخوات، یعنی تفریق یعنی جدائی کا، سحر تفریق بین الاخوہ بھائیوں کے درمیان، و بین الاخوات بہنوں کے درمیان۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم ابطل کل سحر بین الام والبنات، ام یعنی ماں کو کہتے ہیں، بنات یعنی بیٹیوں کو کہتے ہیں، بین الام والبنات، اللہم ابطل کل سحر تفریق بین الام والبنات، ماں اور بیٹیوں میں جدائی والا جادو۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں عربک میں کہ اللہم ابطل کل سحر بین الاخوہ بین الاب والبنات، یعنی باپ اور بیٹیوں کے بیچ میں جادو۔ اور دعا کرتے ہیں اللہم ابطل کل سحر بین الام والاولاد، اولاد یعنی ساری اولاد کے لیے۔ تو یہ اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے اللہم ابطل کل سحر، نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم ابطل کل سحر تفریق بین الاشرکا، یعنی بین الاشرکا یعنی بٹوین پارٹنرز، جو بزنس کرتے ہیں پارٹنرز کے بیچ میں بھی تفرقہ ڈالنے والا جادو کیا جائے تاکہ بزنس کو ختم، فائنانشیل پرابلم میں مبتلا کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد تفریق بین الاقرباء، تفریق یعنی ڈیورژن، ڈفرینسز، سپریشن بٹوین، تفریق بین الاقرباء یعنی رشتہ داریوں میں جدائی ڈالنے والا جادو۔ اکثر آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، جیسے رقیہ سنتے ہیں یا پھر کئی باباؤں کے پاس بھی ہوتا ہے، تو بابا کیا کرتے ہیں تمہاری خالہ نے کرایا جادو، تمہاری چاچی، تایا، پھپھو، نانی، دادی، باپ، ماں نے ایسا کر کے کیا کرتے ہیں فیملی کے اندر۔ پہلے ہی آج کل رشتہ داریوں میں حالات بہت سخت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، شیطان شکلیں دکھاتا ہے خواب میں آ کے، یا رقیہ سننے کے دوران پھپھو کی شکل نظر آتی ہے کچھ کھلاتے ہوئے، ہوتا ہے ایسا، لیکن ریالٹی اس کے برعکس ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے، جب شیطان کیا ہے مکر کرتا ہے تو پھر اللہ اپنا پلان دکھاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، پھر وہ کنٹینیو اگر ایسا آ رہا ہو خواب تو علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ کھلانے کے ذریعے سے جادو کیا گیا تھا، اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ لیکن کس نے کھلایا، علم غیب اللہ کے پاس، الا یہ کہ کھلانے والا خود آپ کو اظہار کر دے۔ اور خاص کر کے رقیہ شرعیہ میں ایسا ہوتا ہے، چیلنج کرتے ہیں حاسدین اپنے خاندان، قبیلے، کنبے میں سے چیلنج کرتے ہیں، دیکھا ایسا کر دیا، ابھی تو ہاتھ میں اولاد کے بھیک کا کٹورا دینا باقی ہے، فون کر کے دھمکیاں دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا علاج ایک ایسا علاج ہے جو واپس ان کو ری اٹیک کرتا ہے، اللہ کی قدرت سے کرتا ہے، کوئی جو جادوگری نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کے قرآن پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، تو پھر اللہ وہ معاملہ اپنے سپرد کر لیتا ہے۔ جب اللہ آپ کا معاملہ اپنے اوپر لیتا ہے تو پھر اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کہ اس کے جیسی کوئی مثل نہیں ہے۔ وہ جب پھر انتقام لینا آتا ہے، اس کے بعد پھر بچنے کا موقع دشمن کو نہیں ملتا، چاہے وہ دشمن اپنے قریب کا ہو یا باہر کا ہو یا جناتوں میں سے ہو، کسی میں سے بھی ہو، اس کو بچنے کا موقع نہیں ملتا۔
تو یہ تفریق کے بتائے گئے. اب جیسا جادو ہے کھلانے کے ذریعے سے، اب دعا کر سکتے ہیں کہ رقیہ میں اگر تکلیف ہوتی ہے، آیتوں میں پیٹ میں کچھ مروڑ ہوتا ہے یا موو ہوتا ہے، تو پھر یہ علامت ہوتی ہے کہ کھلانے یا پلانے یہ دو چیز، تیسرا یا پھر ہمارا پتلا بنا کر دفن کیا گیا تب یہ تکلیف ہو سکتی ہے. 3 قسم میں یہ ہو سکتی ہے، کھلا کے یا پلا کے یا پھر دفن کر کے. مدفون میں پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، انسان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے وقت سے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے، یہ تجربہ ہے، علم غیب اللہ کے پاس. تو اس کے لیے دعا. اب جیسا اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا جاتا ہے، جیسا آپ کو پہلے بھی درسوں میں بتایا کہ آپ کے کپڑے کو لے کر کیا جاتا ہے، آپ کی تصویر کو لے کر کیا جاتا ہے، یا پھر آپ کو خوشبو کے ذریعے سے، اسمیل خوشبو کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، یا آپ کو راستے میں چھنک کر ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ کے قدم وہاں پر پڑیں اور آپ کنیکٹڈ ہو جائے، متاثر ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے. اور پھر یا پھر ماں کا نام کو لے کر کیا جاتا ہے. اور قبر میں دفن کر کے ایسے بھی ہوتے ہیں، میت کے منہ میں جادو کی چٹھی رکھ دی جاتی ہے دھوکے سے. انسان جو جس کے مرحوم کا انتقال ہوتا ہے وہ اپنے دھن میں رہتے ہیں، بیچارے غم میں رہتے ہیں، لیکن ایسے خبیث اور بدبخت لوگ وہاں پر بھی نہیں چھوڑتے، قبر کے اندر اتر کے لوگوں کے سامنے ہمدردی جتاتے ہیں تاکہ مدد کر رہے ہیں، غم میں شامل ہے، لیکن آہستہ سے کروٹ پلٹانے کے ٹائم چٹھی منہ میں ڈال دیتے ہیں یا کفن کے اندر ڈال دیتے ہیں. ایسے ریالٹی ہے، ریالٹی ہے، یہ کوئی سٹوری یا ایسا کوئی بولی سنائی بات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ قبر کے اندر جیسا آج کل تختی لگاتے ہیں اکثر مسلمان، تختی لگانا نہیں ہے اسلام میں، تختی کے نیچے کھود کے مٹی کے نیچے ڈالا جاتا ہے، یا پھر ماں یا باپ کی قبر کی مٹی کو لے کر اولاد کے لیے جادو کیا جاتا ہے، ایسا بھی کیا جاتا ہے. اور اکثر اب اس میں جو بتایا گیا میں نے کہ کھلانے کے ذریعے سے، تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ وہ جادو جو کھلانے کے ذریعے سے کیا گیا اس کو تو کھول دے. تو پھر دعا کر سکتے ہیں، اللہم ابدل کل سحر سحر معقول، ابدل کل سحر معقول. معقول یعنی معقولات، یعنی کھانے کی چیزوں کو معقول کہا جاتا ہے، معقولات. سحر معقول یعنی کھلانے کے ذریعے سے جادو کیا گیا، سحر یعنی جادو، معقول یعنی عقل یعنی کھانا، معقول یعنی کھلایا گیا. تو اس میں سحر معقول یعنی کھلائے جانے کے ذریعے سے جادو ہوتا ہے. اور کھلائے جانے کے ذریعے کئی ہو سکتے ہیں، کیڈبری ڈیری ملک ہو سکتا ہے، یہ ریالٹی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. اور جو ہے ہر قسم کے چاکلیٹس ہو سکتے ہیں. اور ایسی چیز جیسا کہ اکثر لوگ سامنے والا کیا دیکھتا ہے کہ سامنے والے کو کیا پسند ہے، وہ زیادہ کیا منگانے کے خواہش مند ہے، تو ایسے ذریعے اختیار کرتا ہے تاکہ وہ اگر رکھ دے تو بھی کھا لے سکتا ہے انسان. جیسا کہ اکثر گھروں میں عادت ہوتی ہے چکی کھانے کی، اکثر کسی کو، اب اس پہ کیا ہوتا ہے، وہ چکی پہ کیسا دم ہوتا ہے، اس پہ پاؤڈر چھنک دیا جاتا ہے، یا چاکلیٹس میں اس کے اندر کچھ بھی ڈاٹس ڈال دیے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا مزہ، آپ کو تو ٹیسٹ چاکلیٹ کا آئے گا. اور دوسرے جیسا کہ کھانے کی چیزیں ہیں، کوئی سالن وغیرہ، اکثر زیادہ تر سنتے بھی ہے بہت لوگ کلیجی کو لے کر کیا جاتا ہے. کلیجی کو اس لیے لے کر کیا جاتا ہے، اس کا ریزن یہ ہے، جادوگر یہ سمجھتے ہیں کہ کلیجی پورے خون کی جگہ جمع کرنے والی چیز ہے. خون کیا ہے، انسان کے پورے جسم میں پھیلتا ہے، تو کلیجی ہمیشہ خون کے اندر رہتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور. تو یہ کلیجی کے اندر وہ کھلایا، اس کے ذریعے سے ملایا جا سکتا ہے. اور اب جیسا ابھی بتایا میں نے، کھلانے کے جادو کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے وہ جادو کو کھول دے جو کھلایا گیا کسی بھی قسم کا ہو. اللہ ہم ابدل کل سحر معقول یعنی ہر وہ جادو جو کھلانے کے ذریعے سے ہو.
اب تلکل سحر معقول. اس کے بعد پلانے والا جادو. اے اللہ وہ جادو کو کھول دے جو پلانے کے ذریعے سے کیا گیا. اس کو کہتے ہیں اللہم ابتل کل سحر مشروب. مشروب یعنی پلانے کے ذریعے سے. سحر مشروب پلانے کے ذریعے سے. اور پلانے کے ذریعے کتنے ہو سکتے ہیں؟ چائے ہو سکتی ہے, سلیمانی ہو سکتی ہے, جوس ہو سکتا ہے. جو بھی لیکویڈیٹی کی چیز ہے جو سامنے والے کو بآسانی دینے کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے, اس میں یوز ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہم ابتل کل سحر مشروب. مشروب یعنی پلائی گئی. شراب اور عربک میں شراب جو ہے لیکوڈ کو کہتے ہیں, پینے کو, پینے والی چیز کو. شراب وہ نہیں جو شراب ہو اردو میں. عربک میں شراب خمر کہتے ہیں. خمر یعنی وائن, خمر. جیسا جوس ہے شراب پرتگال آرنج جوس کہتے ہیں, تو الگ الگ ہو سکتے ہیں شراب. سحر مشروب یعنی پلایا گیا جادو. اس کے ساتھ پھر سحر مشموم خوشبو کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں اللہم ابتل کل سحر مشموم. خوشبو کے ذریعے سے سامنے والا کیا کرتا ہے, فل جادو کرا واٹر لگا کے آپ کے سائڈ سے گزر جائے گا. آپ کو خوشبو سے اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے. اور انتباہ کر دوں آپ لوگوں کو, یہ ڈرنے گھبرانے کی چیز نہیں ہے. کہیں آپ لوگ یہ سنیں گے تو ارے اتنے قسم کے ہیں, کیسا بچیں گے پھر ہم. تو پھر اذکار ہمیشہ آپ لوگوں کو کیوں انتباہ کیا جاتا ہے, آپ کو کیوں بتایا جاتا ہے؟ یہ پروٹیکشن کی ایسی چیز ہے. شیلڈ ہے, شیلڈ. شیلڈ یعنی جنگ میں جو مقابلہ کرنے کے لیے تیر تلوار ہر چیز سے سیفٹی کی شیلڈ ہے. یہاں تک کہ بلیٹ پروف اور میزائل پروف, میڈیکل فزیکلی ہر طریقے سے پروف, سیفٹی سیکیور. اذکار ہے یہ, اس لیے آپ کو بار بار پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں. تو یہ کون سا ہو گیا؟ سحر مشموم. خوشبو کے ذریعے سے یا بدبو بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ باباؤں کے اکثر عطر الگ خوشبو کے ہوتے ہیں. جو صوفیزم میں علاج کرتے ہیں ان کا عطر الگ ہوتا ہے. ہم جو عطر دیتے ہیں وہ کون سا ہے؟ مسک الاسود, بلیک مسک, جس کو کہتے ہیں کہ دا کنگ آف پرفیومز. مسک الاسود اس لیے دیا جاتا ہے, اس میں دینے کی حکمت یہ ہے علاج کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بہترین پسندیدہ کوئی خوشبو والا عطر ہے تو وہ ہے مسک الاسود. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتی وہ چیز وہ شیطان کو تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ اس پہ دم نہ بھی کر کے اگر یوز کرنے کے لیے دیں تو پھر جن تکلیف میں مبتلا ہوتا, اس کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہے وہ, کیونکہ امام الانبیاء کو پسندیدہ چیز تھی وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں بتایا جاتا ہے موقعوں میں کہ جب حج یا عمرہ کرتے تو پھر اپنا احرام باندھتے وقت مسک لگاتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے. تو ایک خوشبو ہے سنت کے ساتھ جو شرعی ہے, دوسری خوشبو ہے وہ غیر شرعی ہے. جیسا کہ خاص کر کے لیڈیز پرفیوم لگانا منع ہے. تو یہ خاص کر کے علاجوں میں خوشبو اور بدبو دونوں قسم سے استعمال کیا, جس کو سحر مشموم کہتے ہیں. تو ہم دعا کر سکتے ہیں اللہم ابتل کل سحر مشموم. پھر اس کے بعد چھنکنے والا جادو آتا ہے. اس کے بعد چھنکنے والا جادو کیا ہوتا ہے؟ وہ چھنکنے والا پانی بھی ہو سکتا ہے, آپ کے راستے میں ڈالا جا سکتا ہے, یا پھر چاول بھی ہو سکتے ہیں, رائی کے دانے بھی ہو سکتے ہیں, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاؤڈر ہو سکتا ہے, مٹی ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز جو آپ کے راستے میں آئی جائے. آئل بھی ہو سکتا ہے. تو اس پر مرشوش کہا جاتا ہے, سحر مرشوش. تو اس میں دعا کرتے ہیں اللہم ابتل کل سحر مرشوش. اے اللہ وہ جادو کو کھول دے جو چھنکا گیا ہو, رش کیا گیا. رش کرنا یعنی چھنکنا, اسپرے کیا گیا ہو. تو یہ سحر مرشوش. اور اس کے ساتھ دوسری بھی جادو ہے اللہم ابتل کل سحر
मकतूब यानी लिख कर किया गया, मंत्र बना कर किया गया हो। मंत्र बनाकर कैसे किया जाता है? जैसा शौहर और बीवी है तो शौहर और बीवी का नाम लेकर किया जाता है, उसमें शैतानों को मदद के लिए पुकारा जाता है, या फिर उसके साथ माँ का नाम लिखा जाता है, उसमें लिखकर वक़्त बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है जिन्नात के साथ, वो नंबरों में होता है, बॉक्सेस होते हैं, वो नंबरों में मकतूब किताबात यानी लिखा जाना, लिखने वाला जादू। तो उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह हर वो जादू खोल दे जो लिख कर किया गया हो किताबात के जरिए, मकतूबन सहर मकतूब जो लिखा गया हो उससे खोल दे। तो क्या है दुआ? अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल सहर मकतूब। फिर उसके बाद माकूद उक़द बनाकर, गीठी बनाकर, तो उसको कहते हैं माकूद, उक़द बनाकर किया गया हो। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल सहर माकूद, माकूद यानी उक़द बनाया गया हो। उक़द किस पे बनाया जाता है? कपड़ा लेकर भी बनाया जा सकता है, कपड़े को गीठी बांधकर, और इसके साथ जो है या फिर धागा लेकर, कोई भी डोरी या कुफल अलग अलग चीज को लेकर उक़द बनाया जाता है, तो उसको सहर माकूद कहते हैं। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल सहर माकूद, मुख्तलिफ कलर के धागे लेकर भी किया जा सकता है, अलग अलग शक्लों में उक़द बनाया जा सकता है, उक़द पुतला बनाकर भी किया जा सकता है। तो ये अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल सहर माकूद, माकूद यानी उक़द बनाकर। जैसे हम दुआ करते हैं वमिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द, हम दुआ करते हैं, हम वो चीज़ से पनाह मांगते हैं जो मंत्र पढ़ कर फूंकने वाली हो, उक़द बनाने वाली हो, गांठी बनाने वाली, गीठी डालने वाली हो। तो इसीलिए इस्लाम दीन में गीठी बनाने की कोई तावीज़ इस्लाम में नहीं है, चाहे वो धागे की गीठी हो, चाहे उस पर सूरह फातिहा पढ़ेगा या कुछ भी पढ़े, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम है जिस शख्स ने कोई चीज़ पर गीठी बांधी, उक़द बनाया और फिर उस पर पढ़कर फूका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मफ़हूम है कि गोया कि उसने जादू किया। ये जान ले, चाहे वो आप कुछ भी पढ़ ले तो वो गैर शरई उसमें हो जाता है। तो माकूद सहर माकूद होता है, जब तक आप उक़द खोले नहीं तो फिर वो जादू खत्म नहीं होगा, या फिर अल्लाह की कुदरत से खुलेगा। बांधा हुआ है, लटका हुआ है, बंधा यानी बिल्कुल अलग अलग तरीक़ों से, तो उसको अल्लाह अपनी कुदरत से खोल सकता है। ऐसे कई वाक़यात है कुरान रुक़या शरया इलाज में कंटिन्यू मरीज दुआ भी करते थे, कोशिश भी करते थे, उनके वक़्त जब मिलने के बाद देखने में आया कि इस हाल में मिले जिस तरह सेम उनको खुलते हुए ख्वाब में और इलाज में नजर आते थे, उनकी तस्वीर के साथ, पैर की मट्टी के साथ अलग अलग वो खुलते हुए वैसे ही शक्ल में मिले। तो ये सहर माकूद। उसके बाद कौन सा? सहर मदफून, यानी ऐ अल्लाह वो जादू को खोल दे जो दफन करके किया गया हो। सहर मदफून, सहर जादू, मदफून यानी दफन किया गया। उर्दू में भी दफन है और अरबिक में भी दफन है, लेकिन मदफून दफन किया गया। जैसा कि आजकल हम और आप देख रहे हैं कि मंदी में मदफून मंदी भी आ रही है, बकरे को जमीन में पकाया जा रहा है, ये तो खाने की चीज है, लेकिन जादू दफन करके भी किया जाता है। और कहाँ रखा जा सकता है? आपके खुद के घर के अंदर भी रखा जा सकता है। मरीज को पूरी दुनिया ढूंढता है लेकिन अपने घर में नहीं देखते, तो वहां पर भी दफन किया जा सकता है, कोई टाइल्स के नीचे या फिर कोई रूम के अंदर या फिर आंगन के अंदर या झाड़ के आले के अंदर, कहीं भी दफन किया जा सकता है, या घर के सामने खोद कर डाला जाता है, या फिर उसके अलावा जादूगर के पास भी दफन हो सकता है, या उसके अलावा समंदर या फिर जो पानी के नहरें होती है, तालाब वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी दफन किया जाता है, या फिर अलग अलग जगह हो सकती है। मदफून उसको कहते हैं, मदफून। और इसके साथ जैसा तस्वीर का मामला है तो इसमें दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा बदिल कुल सहर अला सूरतिल मस्हूर, या फिर खुद के लिए कर रहे हैं तो अला सूरती, यानी अल्लाह वो जादू को खोल दे जो मेरी तस्वीर को लेकर किया गया। अला सूरती यानी
माय पिक्चर, माय फोटो। उसके बाद क्या सामने वाले के दुआ कर रहे हैं, सूरत अल मसहूर, मसहूर यानी जिस पर जादू किया गया, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल सहर अला सूरत अल मसहूर, यानी अला सूरत जिस पर तस्वीर पर लेकर जादू किया गया, ये है। और उसके साथ ये भी है, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल सहर फिल अर्जुल तुयूर, फिल अर्जुल तुयूर, अल अर्जुल यानी पैरों को कहते हैं, पैरों को, अल अर्जुल तुयूर परिंदों के पैरों को बांधकर भी किया जाता है। परिंदे हवाओं में फिरते हैं अलग अलग जगह, कहीं भी पकड़ में नहीं आते, उनके पैरों को भी औखत बनाकर लगा दिया जाता है, ऐसा भी होता है। और फिर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बतिल कुल सहर यहूद, अगर यहूदी जादू है तो उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह वो जादू को खोल दे जो यहूदियों से किया गया। अब हम और आप सोचेंगे कि यहूदी यहाँ पर कहाँ है, लेकिन ये बात अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए, हिंदुइज्म यहूदियत से निकला हुआ है और मुसलमानों के अंदर सूफीज़्म यहूदियत से निकला हुआ है। 72 फिरके यहूदियों से, अब्दुल्ला इब्न सबा जो था शख्स उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर से लेकर, उसने मुसलमानों के अंदर चोला पहनकर मुसलमानों की शक्ल ड्रेस में, वो असल में रियलिटी में यहूद है। उसके बाद मसलक और फिरकों के नाम से तब्दील होते गए। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम पहले की कौमों में, उम्मतों में 72 फिरके होते थे और मेरी उम्मत में 73 फिरके हैं। यानी पहले की उम्मत कौमों में, नबियों की कौमों में 72 फिरके होते थे, पार्ट्स, और मेरी उम्मत में 73 है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 72 जहन्नुम में जाएंगे। 72 फिरके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जहन नशीन कर लीजिए, 72 कुरान के पढ़ने वाले, मिंबर रसूल पर खुतबा देने वाले और सफ़ों में तकबीर कहकर अल्लाह अकबर नमाज पढ़ने वाले, किसी भी तरीके से करने वाले वो 72 अगर उसके अंदर शामिल है तो फिर वो क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के मुताबिक वो क्या है, जहन्नमी है। ये हमेशा याद रख ले। और ये फिरके कहाँ से वजूद में, यहूदियत से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिवा एक और सहाबा ने पूछा कि वो एक कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी, जिस रास्ते पर आज मैं हूँ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे सहाबा। इसलिए बार बार आपको क्यों कहा जाता है मनहज सलफ, मनहज सलफ, मनहज यानी डायरेक्शन, द वे ऑफ सहाबा, वो तरीका सक्सेस है। तो ये बताने का मकसद ये है कि अल्लाहुम्मा बदिल कुल सहर यहूद, यहूद का जादू मुसलमान के अंदर भी करने वाले हैं और यहूद का जादू हिंदुओं में भी करने वाले हैं। यहूद का जादू नजूमियों, नसरानियों में भी करने वाले हैं। तो आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि जो जादू सीखता है वो मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन वो जादू जिस किस्म का सीखा हुआ है उस किस्म का आपको जादू करेगा। अगर वो काले बंगाल का जादू सीखा हुआ है तो आपको बंगाली जादू से करेगा। अगर आपको कब्बाला का जादू सीखा हुआ है, कब्बाला कहते हैं यहूदियों का सबसे बड़ा जादू, कब्बाला यानी वो, इसको क्या कहते हैं, दज्जाल के फॉलोअर्स में से है, बड़ा जो शैतान है इसका नाम कब्बाला रखा है इन्होंने। तो इसका किस्म का जादू होता है। और नसारा, ईसाई जादू, सलीबी जादू होता है जो क्रिश्चियनिटी को लेकर किया जाता है, तो उसको कहते हैं अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल सहर नसारा, ऐ अल्लाह वो जादू को खोल दे जो क्रिश्चियन के जरिए से हुआ और सलीब के जरिए से हुआ। अब्तिल कुल सहर, अब्तिल कुल सहर नसारा, सहर सलीबिया, सहर सलीब यानी सलीब को लेकर किया गया। और उसके साथ फिर दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा बदिल कुल सहर हिंदूसिया, और दुआ करते हैं कि अल्लाह वो जादू को खोल दे जो हिंदुओं ने किया हो, हिंदुओं के तरीकों से किया हो।
جیسا کہ ہندوؤں کے طریقے ہوتے ہیں شمشان میں ہوتے ہیں، اور یا پھر راؤنڈ دائرہ ڈال کر سندور کا پٹ ڈال کر وہ کرتے ہیں، وہ کرنے والے مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ مسلمان اللہ کا رسول کا نام لینے والے، ہم کو دھوکے میں رکھنے والے، مسلمانوں کے گھروں میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو علاج کے نام پر ایک جگہ لے کر وہ لوگ نے پٹ بچھانا پڑتا، سندور لاؤ، یہ لاؤ، وہ رنگ لاؤ، یہ رنگ لاؤ، پورے لا کر لیمو لاؤ، سب لا کر کیا جاتا ہے۔ ایسے کام ہوتے ہیں مسلمانوں میں، یہ بھی ریالٹی ہے۔ جس کو علم ہے، جس کو نہیں معلوم وہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ کتنے قسم کے ہو گئے؟ سحر معقول، کیا ہے سحر معقول؟ سحر مشروع، سحر معقول، عقد بنایا ہوا، عقد، اور سحر مرشوش، رش یعنی اچھا ذہن میں بٹھا دے، رش یعنی چھنکنے وہ کہتے ہیں، سپرے، رش کے لفظ کو ذہن میں رکھ لیں۔ مرشوش آپ سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ دعا اردو میں بھی کر سکتے ہیں، عربک میں آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس میں جیسا ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہمارے لیے سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ ہو کر، امت محمدیہ ہو کر، ہم نے اصل وہ زبان کو اپنے پیچھے ڈال دیا جس کو سیکھنا فرض ہے۔ اب آپ سوچیں گے فرض کیسا ہو گیا عربک سیکھنا؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرض ہے نا؟ علم کس میں ہے؟ علم کس میں ہے اصل؟ کون سی زبان میں ہے؟ جب تک آپ اور ہم عربک نہ سمجھیں تو پھر ہم سچے امتی نہیں ہو سکتے۔ بے شک نیتوں کا جاننے والا رب ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو آج وقت دیا ہے، آج ہم ٹرین ہو سکتے ہیں، آج ہم ہر طریقے کی سہولت، ہم یوٹیوب، گوگل یا پھر واٹس ایپ، انسٹاگرام، اسنیپ، جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہے، اس کے ذریعے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں اور برے کام بھی، اس کے ساتھ قرآن کے کلاسز بھی ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کئی ایسے جو اساتذہ ہیں جو میلز بھی ہیں اور فیمیلز بھی ہیں، الگ الگ پرائیویٹ سپریٹ گروپس بنا کر ان کو دروس دیا جا رہا ہے قرآن کے۔ تو ایسے ہی لینگویجز کے گروپ کے بارے میں آپ لوگ چیک کریے اپنے جاننے والوں کے ساتھ، یا پھر آپ کو ذریعہ ہے گھر کے ساتھ عربک سیکھنے کا تو اس کو سیکھیے۔ عربک سیکھیں گے انشاءاللہ، پھر سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ عربک سیکھ لیں گے آپ کو اتنا آسان ہو جائے گا علاج، بہت زیادہ آسان، زندگی آسان ہو جائے گی، ہر چیز میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایک عالم، مفتی، خطیب آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہے عربک میں مثلا خطبے میں، اور وہ اس کی ترجمہ غلط کر رہا ہے مثلا، تو آپ فوراً کیچ اپ کر سکتے ہیں، کر کے بات بول سکتے ہیں کہ یہ غلط کیا۔ کیونکہ حال ہی میں ایک واقعہ ایسا ہوا، ایک خطیب نے ایک روایت سنائی۔ کیا روایت سنائی؟ جو ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے بارے میں بتایا گیا، میں وہ برابر بتانا چاہتا ہوں کیونکہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے۔ تو وہ حدیث عربک میں پڑھ کر سناؤں گا، پھر ٹرانسلیشن انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو لیکن انہوں نے کیا ٹرانسلیشن کر دیا، اور وقت کے بہت بڑے خطیب ہے، اللہ محفوظ رکھے، علم کی کمی انسان کو بہت بڑا نقصان پہنچا دی ہے۔ یہ حدیث ہے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल इस्लाम बदअ गरीबन व सयऊदु गरीबन कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। बताया बेशक इस्लाम की इब्तिदा स्टार्टअप जो है अजनबियत से हुआ, स्ट्रेंज हुआ। फिर बताया फसयऊदु गरीबन कमा बदा, फिर आखिरी ज़माने में भी वो वैसे ही होगा जैसे शुरू हुआ, अजनबियत के तरीके से। फिर फरमाया फतूबा लिल गुरबा, यानी ऐसे अजनबियों के लिए, ऐसे स्ट्रेंजर्स के लिए ग्लैड टाइडिंग्स है, बशारत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। तो ये अरबिक में है गरीब। गरीब का क्या मतलब है? गरीब का क्या मतलब है जी? उर्दू में गरीब किसको कहते हैं? मिस्कीन, बेचारे मिस्कीन है, गरीब है, ऐसा। लेकिन अरबिक में गरीब क्या है? स्ट्रेंजर। गरीब यानी स्ट्रेंजर, अजनबी। इस्लाम की इब्तिदा अजनबियत से हुई और फरमाया आखिरी ज़माने में भी अजनबी हो जाएंगे। जैसे आज आप और हम गौर करिए, यह हदीस बताने का ये भी मकसद है कि आज हम वो चीज़ को गौर, एक तो अरबिक ट्रांसलेशन, दूसरा ये हदीस बताने का मकसद। एक हदीस का ट्रांसलेशन गलत कर दिए, उस खतीब ने कहा कि गरीबों के लिए खुशखबरी है जिसके पास माल कम हो, उसने वो तर्जुमा कर दिया। तो ये क्या है? लैंग्वेज प्रॉब्लम जब होता है, इंसान तबाही की तरफ जाता है, खुद भी जाता है और सामने वाली कौम भी तबाही की तरफ जा सकती है। लेकिन अरबिक आपको मालूम है तो आप समझ सकते हैं, नहीं ये मतलब है इसका, क्योंकि कुरान इसके बारे में बताया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान को इतना आसान कर दिया है कोई इसको समझे। लेकिन हमको क्या बताया जाता है? नहीं, उनसे आप हनफी है, शाफई है, हम्बली है, मालिकी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सहरवर्दी है, बरेलवी है, सूफी है, क्या है आप? जाफरिया है, कदरिया है, वगैरह वगैरह अलग अलग नाम दिए जाते हैं। लेकिन दीन एक ही है और 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। आज जो सही दीन पर चलेगा उसके लिए फिर ये रिवायत पहुंच सकती है, वल्लाहु आलम। फतूबा लिल गुरबा, यानी ग्लैड टाइडिंग्स टू स्ट्रेंजर्स, बशारत है अजनबियों के लिए। कैसे अजनबी? जैसा कि हम दीन जानते हैं, तो घर में अगर भाई को बोल रहे हैं कि दीन पे चलो, भाई बोल रहा है कि क्या बकवास कर रहे हैं, छोड़ो, तुम कर रहे हैं ना, बहुत काफी है, तो ये आप भाई के लिए अजनबी हो गए। माँ को कह रहे हैं आप दीन सीखने के लिए, अखलाक से, मोहब्बत से, ऐसा नहीं, ज़्यादती नहीं, गुस्सा नहीं, जुल्म नहीं, मोहब्बत से। फिर भी वो आपको अगर ताना दे रहे हैं, तुम पकोड़े हो गए, वहाबी हो गए, तुम फला हो गए, तुम ये हो गए, तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, फतूबा लिल गुरबा, खुशखबरी है आपके लिए, बशारत है। किसकी? इमामुल अनबिया की। अगर आप माँ बाप, दादा दादी, फूफू, चचा, ताई, अगर खानदान के लिए अगर बिदात इख्तियार करेंगे, चलो खाना खा लेंगे ना, फातिहा का थोड़ा क्या जाता है, रिज़्क़ है ना, खा लेंगे, फिर आपको हौज़े कौसर पे से धुलकारा जाएगा। याद रखिए, हौज़े कौसर पर इमामुल अनबिया जब बैठेंगे क़यामत के दिन, आपको वहां से धुलकारा जाएगा। जब आएंगे तो फरिश्ते जो है बीच में स्टॉप गेट डाल देंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ए फरिश्तों क्यों रोक रही है, मेरे उम्मती है, इनके चेहरे और हाथ पैर वजू के निशान से चमक रहे हैं, ये मेरे उम्मती है। फरिश्ते कहेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेशक आपके उम्मत में से थे, मगर वो लोग हैं जिसने आपके साथ गद्दारी की, बगावत की, आपके जाने के बाद अपने दीन को बदल लिया, आपके दीन में एक्स्ट्रा चीजें वो डाल देगा, एक्स्ट्रा फिटिंग कर दिए, और आपके खिलाफ साजिशें रची, आपके खिलाफ माँ को तरजीह दी, बाप को तरजीह दी, आपके खिलाफ खानदान, कबीले, कुंबे को तरजीह दी। इसलिए
ہم ان کو حوض کوثر پر چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اس کا مفہوم ہے، فرمان ہے کہ لے کے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، فوراً دھتکارا جائے گا، ہٹا لو ان کو، ہٹا لو ایسے بدعتیوں کو، بدعات خرافات ایسے کرنے والوں کو دھتکارا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کیا ہو جائے گا، دل نہیں توڑنا نا امت میں۔ نبی کہتے ہیں کہ دل مت توڑو، کسی کا دل مت توڑو، دل توڑ کے چکنا چور ہو جائے مگر شریعت کامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرض کے لیے آپ ماں باپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو کہا کہ کتنی محبت کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں آپ کے لیے سب کچھ نچھاور کر سکتا ہوں۔ اچھا، پھر ایک نے کہا کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اپنی جان نچھاور کر سکتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بتایا، تفصیل علماء نے بتائی کہ جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تمہاری جان یعنی اپنی جان اور تمہارے ماں تمہارے باپ تک اس سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ کیا؟ مومن یعنی بلیورز۔ تو اس کے لیے علاج کے لیے چاہے ساس سسر شوہر ماں باپ کوئی بھی تعویذ آپ کو باندھنے کے لیے ہو، آپ لڑیے ان سے، بتائیے یہ جہنم کی آگ ہے، آپ مجبور مت ہوئیے۔ دوسرے چیزوں کے لڑتے نا، ان کو ایکسٹرا جو ہے سوٹ دلا ہے، ہمارے کو نہیں دلا ہے، اس کے لیے فائٹنگ کریں گے دبا کے۔ لیکن تعویذ کے لیے آپ کمزور ہیں، نہیں ہمارے ساس بیچارے ڈال دیے، کیا کرنا میں سمجھ میں نہیں آتا۔ شوہر کے لیے بھی نہ سمجھائیں گے، نہ اس کو نہ وہ کریں گے، یہ بتانا ضروری ہے۔ اسی لیے عقد اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے گلوں میں آپ خود ڈالتے ہیں۔ ساس ڈالنا آپ ڈالنا برابر ہے، کیونکہ آپ ایگری ہے اس سے، آپ ان کا دل نہ توڑنے کے لیے ایگری ہے۔ دیکھیے، بے شک رشتے توڑنا نہیں ہے، محبت سے سمجھیے اور اس کے آسان طریقے سے ان کو بتائیے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ہم کل کے دن مرنے کے بعد جواب دینا ہے اللہ کے پاس۔ حوض کوثر پہ ہم کو چہرہ دکھانا ہے اپنے نبی کے سامنے، اور اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے یوم جزا کے دن۔ تو پھر انشاءاللہ اتنے بھی سخت نہیں ہے مسلمان کے دل جو نہ سمجھے۔ آخری میں یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر آپ میرا سوال کا جواب قیامت کے دن دینے کے لیے تیار ہے، لکھ کر دیجئے کہ میں آپ کے اس عمل کے بدلے میں خود ذمہ دار ہوں قیامت کے دن۔ لکھائیے آپ ان سے، دیکھیے لکھتے کیا تھے، نہیں لکھتے کوئی بھی، گھبراہٹ ہو جائیں گی، جھگڑا تھوڑا بہت ہوگا لیکن اس کے بعد صحیح ہو جائے گا۔ ویسے بھی آج کل انڈرسٹینڈنگ بہت کم ہے، تو اچھے کے لیے آپ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ اپنا حق کون سا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اس کے بعد میں پھر دوسروں کا آتا ہے۔ ہاں، دنیاوی معاملے میں، خدمت میں، دنیاوی معاملات میں آپ پوری بات سنیے، پوری اقتداء کریے، پورا جو ان کی پیروی کریے، ان کے اتباع کریے، سب کریے، مگر دین کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ لیکن اتنا بھی ایکسٹریم مت بن جائیے کہ سامنے والے کو فتوا مت لگا دیجئے۔ اگر آپ سامنے والے کو سمجھو تعویذ باندھ رہا ہے، کیونکہ علماء نے بتایا تعویذ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دونوں قسم میں حرام ہے لیکن ایک قسم میں شرک ہے۔ اگر ایک طرف حرام ہے، مثلا تعویذ باندھنا، اگر آپ کے ساس ماں یا کوئی باندھے تو ان کو فتوا مت لگا دی کہ آپ مشرک ہے، اس میں بدعت ہو سکتی ہے، بدعت کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو بدعت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، اگر بدعتی اگر شرک نہ کرنے والا ہو، کل قیامت کے دن جہنم میں جلنے کے بعد اس کو نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہ دیکھیے، علاج قرآن سنت کے ذریعے سے ہے۔ اب ہم اگر یہ سوچیں کہ اکثر لوگ یہ سوچتے کہ شاید میری ایسی کوئی غلطی ہو گئی جسے اللہ نے پکڑ لیا، اس کو ڈپریشن میں جا کر انسان مایوس کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایسا مت کریے، نکلیے اس سے نکلیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے، تو اللہ کی طرف
رجوع کریے اللہ کی طرف، اپنے معاملات کو رکھیے، پھر علاج کتنا آسان ہوگا دیکھیے۔ اللہ کے ساتھ دعا کریے کہ اللہ وہ معاملے کو کشف کر دے، کیا تکلیف ہے۔ پھر نظر کے ذریعے سے تو شفا دینے والا ہے، نظر کو عین کہتے ہیں، جیسا جادو کے بارے میں بتایا نظر ہے، نظر کو عین کہتے ہیں، عین یا نون، عین، عین یعنی آنکھ، نظر۔ تو اس میں اور حسد، جلیسی، حسد کا مطلب ہے جلیسی، عینوی، حسد کرنے والی بغض اور نفرت جلیسی ہوتی ہے۔ اور مس، المس یعنی اللہ مبتغ للسحر، دعا کرتے ہیں مس، سحر من المس، مس الشیطان، مس یعنی ٹچ کرنا، ٹچ کو مس کہتے ہیں۔ ٹچ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسان کے جسم میں جن داخل ہو جاتا ہے، دوسرا باہر سے ٹچ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس درس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک رکھیے، سب سے پہلے بغض اور حسد اور مس انڈرسٹینڈنگ کو نکالیے۔ کوئی بھی معاملہ پیش آئے، چاہے اپنے گھر میں ہو، علاج کے معاملے میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، شریعت کے میزان میں وزن کریے۔ میزان یعنی ترازو، میزان میں وزن کریے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ شریعت کے سے کمزور ہے سامنے والے کا معاملہ، خاندان کا، قبیلے کا، کنبے کا، کسی کا بھی، تو آپ اس کو چھوڑیے، شریعت کو اپنائیے۔ اگر آپ کا میزان برابر ہے، میچ ہے، شریعت سے میچ ہے، تو پھر ایکسیپٹ کر لیجیے۔ یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، یہی ہمارا مذہب ہے۔ جب صحیح حدیث مل جائے تو ہماری بات کو چھوڑ دو، یہی ہمارا مذہب ہے۔ تمام ائمہ کرام کا، حنف، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اوزاعی، تمام جتنا ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین، تمام جو ائمہ کرام ہیں ان کا یہی طریقہ تھا۔ صحیح حدیث مل جائے، صحابہ کا طریقہ مل جائے، وہ اپنی بات کو چھوڑ دیتے تھے۔ صحیح دین اپنائیے، فالو کریے۔ اللہ تمام مریضوں کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم لا باس علیکم ظہور انشاءاللہ۔ اللہ وہ مرحومین کی مغفرت فرمائے جو دنیا سے گزر گئے، ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے قبروں میں جنت کے باغیچے بنا دے، اور ان کے جنات کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور جن کے ماں باپ زندہ ہے، اللہ ان کو اپنی اولادوں کے سر پر ان کا سایہ قائم فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عافیت فرمائے۔ اور اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ ہر وہ مریض جو ہاسپٹل آئی سی یو میں اپنے زندگیوں سے لڑ رہے ہوں، اللہ انہیں بھی اپنے قدرت سے شفا عطا فرمائے۔ اور اللہ ہر ان کے معاملات کو آسانی فرمائے۔ جو فائنینشیل پرابلم میں آ گئے ہو، حالات سخت ہو چکے ہو، اللہ ان کے بھی حالات کو درست فرمائے اور رزقوں میں فراغی عطا فرمائے۔ اور جس کے گھروں میں بیٹیاں یا پھر لڑکیاں یا پھر جس کی شادی کے بعد ڈائیورس ہو گئی یا پھر بیوہ ہے، اللہ ان کی شادیوں میں آسانی فرمائے، بہترین اور حلال نکاح آسان فرمائے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم لا باس علیکم ظہور انشاءاللہ واذا مرضت فهو یشفین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔